السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیگم قمرنسا گرلز ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج شلاپور کے جغرافی ای لرننگ کلاس میں آپ تمام طلبہ طالبات، ساتھی اساتذہ، سرپرست حضرات اور ناظرین کا میں دل کی عمیق گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ طلبہ طالبات، جن لوگوں نے اب تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ فوراً سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں درج کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ طلبہ و طالبات، آج ہم 12ویں جماعت کا چوتھا ٹاپک پرائمری اکنامک ایکٹیویٹیز، ابتدائی معاشی سرگرمیاں، اس ٹاپک کے مشقی سوالات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ چلیے طلبہ و طالبات، مشقی سوالات حل کریں گے۔ سوال نمبر 1، صحیح متبادل کا انتخاب کر کے جملے مکمل کیجیے۔ نمبر 1، گزر بسر کے لیے جنگلات سے مختلف اقسام کی پیداوار جمع کرنے کا کام خاص طور پر آگے 4 آپشن دیے گئے ہیں، صحیح آپشن ہم کو منتخب کرنا ہے۔ نمبر 1، معطلا کے صنوبری جنگلات میں ہوتا ہے، یہ آپشن غلط ہے۔ معطلا کے پتجھڑ والے جنگلات میں ہوتا ہے، یہ آپشن غلط ہے۔ منطقہ حارہ کے پتجھڑ والے جنگلات میں ہوتا ہے، یہ بھی آپشن غلط ہے۔ استوائی سدا بہار کے جنگلات میں ہوتا ہے، یہ آپشن بالکل صحیح ہے۔ تو جواب اس طرح سے آئے گا، گزر بسر کے لیے جنگلات سے مختلف اقسام کی پیداوار جمع کرنے کا کام خاص طور پر استوائی سدا بہار کے جنگلات میں ہوتا ہے، کیونکہ سدا بہار جنگلات گھنے ہوتے ہیں اور ایک ہی جگہ پر مختلف قسم کے درخت پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مختلف اقسام کی پیداوار بآسانی دستیاب ہوتی ہے۔ سوال نمبر 1 کا دوسرا، ماہی گیری کے لیے مثالی مقام۔ طلبہ طالبات، یہاں پر 4 آپشن دیے گئے ہیں، ہم کو یہ منتخب کرنا ہے کہ کون سا مقام ماہی گیری کے لیے مثالی ہوتا ہے۔ نمبر 1 دیکھیں گے، کٹا پھٹا ساحل، اتھلا سمندر، گرم آب و ہوا اور پلانکٹن کی افزائش۔ اس میں پہلے آپشن میں گرم آب و ہوا یہ ناموضوع ہے، اسی لیے یہ آپشن نہیں آئے گا۔ نمبر 2، اتھلے سمندر، گرم اور سرد رواؤں کا ملاپ، پلانکٹن کی افزائش اور سرد آب و ہوا، یہ چاروں عوامل موضوع ہیں، سازگار ہیں، اس کا جواب دوسرا ہی آئے گا۔ تیسرے پر ہم نظر ڈالیں گے، براعظمی تختے، پلانکٹن کی افزائش، ماہی گیری کی اعلیٰ قابلیت اور سرد آب و ہوا۔ تیسرے آپشن میں اتھلے سمندر کا ذکر نہیں ہے، اسی لیے تیسرا آپشن نہیں آئے گا۔ چوتھا آپشن، براعظمی تختے، کٹا پھٹا ساحل، پلانکٹن کی افزائش اور سرد آب و ہوا۔ چوتھے آپشن میں بھی اتھلے سمندر کا ذکر نہیں ہے، اسی لیے چوتھا آپشن بھی نہیں آئے گا۔ تو یہاں پر اس کا جواب دوسرا آئے گا، اتھلے سمندر، گرم اور سرد رواؤں کا ملاپ، پلانکٹن کی افزائش اور سرد آب و ہوا جیسے مثالی مقام پر ماہی گیری بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 1 کا تیسرا، وہ ابتدائی معاشی سرگرمی جس کا ارض البلدی محل وقوع سے براہ راست تعلق نہیں ہوتا۔ 4 یہاں پر معاشی سرگرمیاں دی گئی ہیں اور ہم کو پہچاننا ہے کہ کون سی سرگرمی کا ارض البلدی محل وقوع سے براہ راست تعلق نہیں ہوتا۔ تو چلیے نمبر 1 دیکھیں گے، جنگلاتی کٹائی۔ جنگلاتی کٹائی اس سرگرمی کا براہ راست ارض البلدی محل وقوع سے تعلق ہوتا ہے، کیونکہ خط استوا سے جیسے جیسے ہم دور جائیں، یعنی شمالی قطب اور جنوبی قطب کی طرف جائیں، ویسے ویسے جنگلات کی تعداد میں کمی واقع ہوتی ہے۔ نمبر 2، ماہی گیری۔ ماہی گیری اس سرگرمی کا بھی تعلق ارض البلدی محل وقوع سے براہ راست ہوتا ہے، کیونکہ تمام ارض البلد میں یکساں طور پر ماہی گیری نہیں کی جاتی۔ نمبر 3، کانکنی۔ کانکنی کا براہ راست تعلق ارض البلدی محل وقوع سے نہیں ہوتا، کیونکہ کانکنی کا انحصار دستیاب معدنیات پر ہوتا ہے، اور معدنیات اگر قیمتی ہیں، نایاب ہیں، تو ناگوار اور ناموزوں حالات میں بھی کانکنی کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر اس کا جواب کانکنی آئے گا کہ کانکنی وہ ابتدائی معاشی سرگرمی ہے
جس کا ارض البلدی محلوں سے براہ راست تعلق نہیں ہوتا۔ تو چوتھا آپشن زراعت عام طور پر تمام علاقوں میں نہیں کی جاتی ہے، اسی لیے اس کا بھی تعلق براہ راست ارض البلدی محلوں سے ہوتا ہے، یعنی ان علاقوں میں کی جاتی ہے جہاں پر سازگار اور زرخیز مٹی ہوتی ہے، انہی علاقوں میں زراعت کی جاتی ہے۔ تو جواب کانکنی آئے گا۔ چوتھی سرگرمی زراعت کا مکمل انحصار آب و ہوا اور موسم سے ہے، اور آب و ہوا اور موسم کا براہ راست تعلق ارض البلدی محل وقوع سے ہوتا ہے، اسی لیے زراعت یہ آپشن غلط ہے۔ سوال نمبر 1 کا چوتھا، توسیع تجارتی کاشتکاری خصوصیت۔ یہاں پر 4 آپشن دیے گئے ہیں۔ چوتھا آپشن ہم دیکھیں گے، توسیع تجارتی کاشتکاری ایک فصلی ہوتی ہے، اس زراعت میں سائنٹیفک علوم کا استعمال کر فصل لی جاتی ہے۔ توسیع تجارتی کاشتکاری ذیلی یا ضمنی حرائی علاقوں میں کی جاتی ہے۔ توسیع تجارتی کاشتکاری میں دالوں کی پیداوار لی جاتی ہے۔ تو یہاں پر چوتھا آپشن یک فصلی سائنٹیفک علوم کا استعمال ذیلی یا ضمنی حرائی دالوں کی پیداوار، یہ آپشن بالکل صحیح ہے۔ مشقی سوالات میں سوال نمبر 2، زنجیر مکمل کیجیے۔ طلبہ طالبات یہاں پر الف، ب اور جیم کالم دیے گئے ہیں۔ تینوں کالم میں کسی میں معاشی سرگرمی کا نام دیا گیا ہے، کسی میں اس کی خصوصیات دی گئی ہے، یا دوسرے کالم میں ملک کا نام دیا گیا ہے۔ تو آئیے اب ہم تینوں کالم کو ترتیب سے جوڑیں گے یا اس زنجیر کو مکمل کریں گے، الف بے کی زنجیر مکمل کریں گے۔ نمبر 1، الف کالم میں عمیق گزر بسر زراعت، اس کے آگے بے کالم میں سے چاول آئے گا، جیم کالم میں سے چھوٹی جسامت والا کھیت، الف میں 2 نمبر پمپاس گھاس کا میدان، بے کالم میں تجارتی مویشی پالن اس کے آگے آئے گا، جیم کالم میں جنوبی امریکہ اس کے سامنے آئے گا، الف کالم میں تیسرا ماہی گیری اور بے کالم میں ڈوگر بینک آئے گا، جیم کالم میں شمال مشرقی بحر اوقیانوس آئے گا، 4 الف کالم میں غذا اندوزی، بے کالم میں گھنے جنگلات آئے گا، اور جیم کالم میں ناموافق حالات، الف کالم میں 5واں کانکنی اور اس کے سامنے بے کالم میں سے ساحل سے دور معدنی تیل اور قدرتی گیس کی پیداوار، اور جیم میں سے ممبئی ہائی۔ طلبہ اس طرح سے ہم نے یہ زنجیر مکمل کی ہے، آپ اس کو اپنی بیاض میں لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3، درج ذیل پر مختصر نوٹ لکھیے۔ اس میں نمبر 1، پلانٹیشن ایگریکلچر، باغاتی کاشتکاری۔ طلبہ و طالبات اس کا جواب اسکرین پر دیا گیا ہے، آپ اسکرین شاٹ لے کر اپنی نوٹ بک میں لکھیے۔ سوال نمبر 3 کا دوسرا، فزیکل فیکٹرز اینڈ فشنگ، طبعی عوامل اور ماہی گیری۔ طلبہ و طالبات اس میں ماہی گیری پر اثر انداز ہونے والے طبعی عوامل کا ذکر کیا گیا ہے، آپ اسکرین شاٹ لے کر اپنی نوٹ بک میں لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3 کا تیسرا، لمبرنگ آن اے کمرشل اسکیل، تجارتی بنیاد پر جنگلاتی کٹائی۔ طلبہ و طالبات تجارتی بنیاد پر جنگلاتی کٹائی اسکرین پر دی گئی ہے، اس کا اسکرین شاٹ لے کر اپنی بیاض میں لکھیے۔ سوال نمبر 3 کا چوتھا، ہنٹنگ اینڈ لاس آف ایکو سسٹم، شکار اور ماحولیاتی نظام کا زوال۔ اس کا جواب بھی اسکرین پر دیا گیا ہے، آپ اپنی نوٹ بک میں اسکرین شاٹ لے کر لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4، جغرافیائی وجوہات بیان کیجیے۔ نمبر 1، بھارت میں زراعت بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے۔ طلبہ طالبات اس کے وجوہات بھی اسکرین پر دیے گئے ہیں، آپ اسکرین شاٹ لے کر اپنی نوٹ بک میں لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4 کا دوسرا، بھارت کے چھوٹا ناگپور سطح مرتفع پر کانکنی کے پیشے کو فروغ حاصل ہوا ہے، اس کے وجوہات بھی اسکرین پر دیے گئے ہیں، آپ اسکرین شاٹ لے کر اپنی نوٹ بک میں لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4 کا تیسرا، کینیڈا میں لکڑیاں کاٹنے کے پیشے کو خوب ترقی حاصل ہوئی ہے۔ طلبہ طالبات اس کی وجوہات بھی اسکرین پر دیے گئے ہیں، آپ اسکرین شاٹ لے کر اپنی نوٹ بک میں تحریر کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4 کا چوتھا، توسیعی کاشتکاری تجارتی کاشتکاری کی ایک قسم ہے، اس کا جواب بھی اسکرین پر دیا گیا ہے،
آپ اسکرین شاٹ لے کر اپنی بیاض میں لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4 کا 5واں، جنگلات کاٹنے کے پیشے کو منطقہ حرہ کی بنسبت منطقہ معطلہ میں خوب ترقی حاصل ہوئی ہے۔ اس کا جواب بھی اسکرین پر دیا گیا ہے، آپ اسکرین شاٹ لے کر اپنی نوٹ بک میں لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4 کا 6، شکار پر پابندی لگا دی گئی ہے، اس کی وجوہات بھی اسکرین پر دی گئی ہیں، آپ اسکرین شاٹ لے کر اپنی نوٹ بک میں لکھیے۔ سوال نمبر 5، فرق لکھیے۔ نمبر 1، استوائی جنگلات میں لکڑیوں کی کٹائی اور منطقہ معتدلہ کے جنگلات میں لکڑیوں کی کٹائی، ان دونوں کے درمیان فرق اسکرین پر لکھا گیا ہے، آپ اسکرین شاٹ لے کر لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5 کا اگلا فرق، باغاتی کاشتکاری اور توسیعی تجارتی کاشتکاری، دونوں میں فرق اسکرین پر دیا گیا ہے، آپ اسکرین شاٹ لے کر اپنی نوٹ بک میں لکھیے۔ سوال نمبر 5 کا اگلا فرق، کانکنی اور ماہی گیری، طلبہ و طالبات کانکنی اور ماہی گیری کے درمیان اسکرین پر فرق لکھا گیا ہے، آپ اسکرین شاٹ لے کر اپنی نوٹ بک میں اچھی طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 6، سوالات کے جوابات لکھیے۔ اس میں نمبر 1، تجارتی ماہی گیری پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون سے ہیں؟ طلبہ طالبات تجارتی ماہی گیری پر اثر انداز ہونے والے عوامل اسکرین پر دیے گئے ہیں، آپ اسکرین شاٹ لے کر اپنی نوٹ بک میں لکھیے۔ سوال نمبر 6 کا دوسرا، عمیق گزر بسر زراعت پر مختصر نوٹ لکھیے۔ طلبہ طالبات عمیق گزر بسر زراعت پر مختصر نوٹ اسکرین پر دی گئی ہے، اسکرین شاٹ لے کر اپنی نوٹ بک میں لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 6 کا تیسرا، باغبانی برائے بازار کی خصوصیات لکھیے۔ طلبہ طالبات باغبانی برائے بازار کی خصوصیات اسکرین پر دی گئی ہیں، آپ اسکرین شاٹ لے کر اپنی نوٹ بک میں لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 6 کا چوتھا، دنیا کے تجارتی غلہ بانی کرنے والے علاقوں پر نوٹ لکھیے۔ طلبہ طالبات دنیا کے تجارتی غلہ بانی کرنے والے علاقوں پر نوٹ اسکرین پر دی گئی ہے، آپ اسکرین شاٹ لے کر اپنی بیاض میں لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 6 کا 5واں، کان کنی کا انحصار قدرتی طور پر معدنیات کی دستیابی پر ہوتا ہے، واضح کیجیے۔ طلبہ طالبات کان کنی کا انحصار قدرتی طور پر معدنیات کی دستیابی پر ہوتا ہے، یہ اسکرین پر واضح کیا گیا ہے، آپ اسکرین شاٹ لے کر اپنی نوٹ بک میں لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 6 کا 6، ابتدائی معاشی سرگرمیوں کی خصوصیات بیان کیجیے۔ طلبہ طالبات ابتدائی معاشی سرگرمیوں کی خصوصیات اسکرین پر تفصیل سے دی گئی ہیں، آپ اسکرین شاٹ لے کر اپنی نوٹ بک میں لکھیے۔ سوال نمبر 7، دنیا کے نقشے کے خاکے میں درجہ ذیل کی نشاندہی کیجیے، جہاں ضروری ہو نام لکھیے اور اشاریہ بھی بنائیے۔ طلبہ طالبات یہاں 6 مختلف چیزیں پوچھی گئی ہیں، آپ کو دنیا کے نقشے خاکے میں 6 چیزوں کو دکھانا ہے اور انہیں نام بھی دینا ہے، اس کا اشاریہ بھی بنانا ہے۔ یہاں پر اشاریہ بنایا گیا ہے، آئیے ہم دیکھیں گے۔ نمبر 1، ماہی گیری کا علاقہ ڈوگر بینک۔ نمبر 2، ایشیا میں جنگلات کی کٹائی کا علاقہ۔ نمبر 3، آسٹریلیا میں مویشی پالن کا علاقہ۔ نمبر 4، یورپ میں کاشتکاری کا علاقہ۔ نمبر 5، بحر عرب میں کان کنی کا علاقہ۔ نمبر 6، جنوب مغربی بحر اوقیانوس میں ماہی گیری کا علاقہ۔ سوال نمبر 7 میں پوچھے گئے سوالات کو دنیا کے نقشے کے خاکے میں بتایا گیا ہے اور ضروری نام بھی دیے گئے ہیں اور اس کا اشاریہ بھی بنایا گیا ہے۔ طلبہ طالبات آپ بھی دنیا کے نقشے کا ایک خاکہ لیجئے، پنسل کی مدد سے اس کی نشاندہی کیجئے اور اپنی بیاض میں اس کا انڈیکس بھی بنائیے۔ سوال نمبر 8، درجہ ذیل میں سال 2018 میں مختلف براعظموں کے ابتدائی معاشی سرگرمیوں میں مصروف افراد کا فیصد دیا گیا ہے، اس کی بنا پر مناسب ترسیم بنائیے اور درجہ ذیل سوالات کے جواب لکھیے۔ یہاں پر 2 کالم دیے گئے ہیں، براعظم اور دوسرا کالم ابتدائی معاشی سرگرمیوں میں مصروف آبادی کا فیصد۔ یورپ میں 7.91، ایشیا میں 24.49، شمالی امریکہ میں 14.93، جنوبی امریکہ میں 14.94، افریقہ میں 47.28، آسٹریلیا میں 27.79۔ طلبہ و طالبات دیے گئے اعداد و شمار کے مطابق مناسب ترسیم اسکرین پر بنائی گئی ہے،
آپ ایک ترسیم لے کر اس کی نقل کیجیے۔ سوال نمبر 8 کے سوالات۔ نمبر 1، کس براعظم کی 10% سے کم آبادی ابتدائی معاشی سرگرمیوں میں مصروف ہے؟ جواب، براعظم یورپ کی 10% سے کم آبادی ابتدائی معاشی سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ دوسرا سوال، کس براعظم میں 40% سے زیادہ آبادی ابتدائی معاشی پیشوں سے منسلک ہے؟ جواب، براعظم افریقہ میں 40% سے زیادہ آبادی ابتدائی معاشی پیشوں سے منسلک ہے۔ تیسرا سوال، اعداد و شمار کو مد نظر رکھتے ہوئے معاشی ترقی کی سطح کے لحاظ سے ان براعظم کو صعودی ترتیب یعنی چڑھتی ہوئی ترتیب میں لکھیے۔ جواب، یورپ، نمبر 2 شمالی امریکہ، نمبر 3 جنوبی امریکہ، نمبر 4 ایشیا، نمبر 5 آسٹریلیا، نمبر 6 افریقہ۔